اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 61، 58 to 61۔ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس صفحے پر بھی پروردگار عالم نے بنی اسرائیل ہی کی بات کو کنٹینیو کیا ہے، اور فرعون کے مظالم سے نجات کے بعد جو راستے میں مختلف مراحل سے بنی اسرائیل والے گزرے اور جو اس میں ان کا بیہیویئر رہا اور جو ان کی طرف سے کفران نعمت کا سلسلہ رہا، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک قریہ اور بستی کا ذکر ہے کہ جہاں پر ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بشارت دی گئی کہ یہاں پر جب جاؤ گے تو تمہارے لیے غذا کا، رزق کا وافر انتظام ہوگا، مگر وہاں پر داخل ہوتے ہوئے دروازے پر یعنی شہر کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جاؤ اور خدا سے مناجات کرو، اور ایک لفظ کہنے کی انہیں تاکید کی گئی، حتہ، جو مغفرت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ تھا۔ اور پروردگار عالم نے ضمانت دی کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے، اور جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو اور اضافے کے ساتھ اجر عطا کریں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس اپارچونٹی سے فائدہ اٹھاتے، مگر انہوں نے کیا یہ کہ اس لفظ ہی کو تبدیل کر دیا۔ قرآن میں وہ لفظ تو نہیں آیا کہ انہوں نے بدل کر کیا کہا، مگر تفاسیر کے اندر یہ آیا ہے کہ انہوں نے گویا مذاق اڑاتے ہوئے حتہ کی جگہ ہنتا کہنا شروع کر دیا۔ حتہ کا مطلب ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے،
جبکہ ہنتا کا مطلب گندم یا گیہوں۔ یہ ایک طرح سے شکم پوری کی طرف جو ان کی رغبت تھی اس کو بھی بتاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مذاق اڑانا کہ یہ حکم خدا کا استہزاء کرنے والے لوگ تھے۔ اور پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے یہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ فرعون کے چنگل سے آزاد ہونا یہ چھوٹی نشانی نہیں تھی، جس پر پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب نازل ہوا آسمان سے ان کے فسق کی وجہ سے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہ فسق واپس لفظ کے طور پر یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اور ہم اس کے بارے میں پہلے سن چکے ہیں کہ فسق جو ہے وہ انسان کو ہدایت سے دور کرتا ہے، کہ پھر خدا کی طرف سے گمراہی کی مار پڑ جاتی ہے۔ جہاں پر پروردگار عالم نے خاص ظالمین کا ذکر کیا، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ جنہوں نے ظلم نہیں کیا تھا ان کے اوپر وہ عذاب نازل نہیں ہوا، جو عذاب کی جو بھی کیفیت رہی ہو۔ وہ بستی کون سی تھی اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ بعض تفاسیر کے اندر بہرحال بیت المقدس سے اسے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ شہر بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ روایات کے اندر، احادیث کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو باب حتہ سے تعبیر کیا گیا کہ اس امت کے لیے علی کی حیثیت باب حتہ کی ہے، کہ گویا علی سے قریب ہونا اور علی کے راستے پر چلنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گویا مغفرت کے دروازے تک پہنچ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ایک اور مرحلے کا ذکر کرتا ہے کہ جب قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پانی کی دعا مانگی، جس کے جواب میں پھر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ 12 کا جو عدد آیا ہے یہ قرآن کے مختصات میں سے ہے، ورنہ اس واقعے کا کچھ نہ کچھ ذکر قبل کی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے، مگر عدد کہ وہ 12 چشمے تھے یہ نہیں ملتا۔ تو یہاں پر 12 کا عدد بھی بیان ہوا۔ یہیں پر ہمیں وسیلے کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو انہوں نے دعا کی فرمائش کی کہ ہمارے لیے آپ خدا سے دعا مانگیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ولی خدا سے، نبی خدا سے دعا کی درخواست کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی خدا کا خدا کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک اور وسیلے کی طرف متوجہ کیا کہ پتھر پر عصا مارو، تو ظاہر ہے کہ یہ پتھر بھی وسیلہ بنا اور عصا بھی وسیلہ بنا۔ ہاں، اس کے اندر جو چیز قابل اعتراض تھی وہ یہی، جس کا تذکرہ ان آیتوں میں تو نہیں آیا، لیکن بہرحال تفاسیر میں دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ اس مرحلے پر بھی بدتمیزی کی اور جسارت کی۔ وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اور باقی تمام چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، کہ کوئی حرج نہیں کہ کسی نبی یا ولی سے دعا کی درخواست کی جائے۔ پروردگار عالم نے بتایا کہ جب پانی جاری ہوا تو سب نے اپنا گھاٹ بھی پہچان لیا کہ قوم کے کون سے افراد کس جگہ سے اپنا پانی حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نصیحت کی گئی کہ کھاؤ پیو رزق میں سے اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ پھر ان کی ناشکری کہ کسی مرحلے پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہ انداز خود بتاتا ہے کہ کتنی جسارت تھی اس قوم کے اندر۔ اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے یہ کہیے، اب یہ انداز کہ اپنے رب سے کہیے، جبکہ وہ سب کا رب ہے، مگر اس موقع پر یہ کہنا کہ اپنے رب سے یہ کہیے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی فراہم کرے، ہم ککڑی کھانا چاہتے ہیں، لہسن کھانا چاہتے ہیں، مسور کھانا چاہتے ہیں اور پیاز کھانا چاہتے ہیں۔ تو آسانی کے ساتھ پروردگار عالم نے من و سلوہ کا انتظام کیا تھا۔ وہ درمیان میں ایک آزمائش سے گزر رہے تھے، خود ان کے اپنے کفران نعمت کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات تھی، اور زمین میں انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل ایجاد کی تھی کہ اس جگہ داخل ہونے سے بھی انکار کر دیا تھا، جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ تو اس موقع پر تو جو مل رہا تھا اسے وہ غنیمت جاننا چاہیے تھا، اور جبکہ من و سلوہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے تعبیر بھی ہے کہ وہ بہتر تھا اس سے کہ جو یہ لوگ مانگ رہے تھے، تو ان کا یہ انداز خود اپنی جگہ پر بہت زیادہ گستاخی والا تھا۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے تبصرہ یہی کیا کہ تم جو بہتر چیز ہے اس کے بدلے میں کمتر کو مانگ رہے ہو، چلو اگر ایسا ہی ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ، تو جو تم چاہ رہے ہو تمہیں وہاں پر مل جائے گا۔ پروردگار عالم نے تبصرہ بھی کیا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار
پڑ گئی۔ ذلت کہتے ہیں بے قدر و قیمت ہو جانا، کہ جب کوئی ویٹیج ہی باقی نہ رہے، اور مسکنت کہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے جھک جانا، دوسروں کے سامنے پھر اس ذلت کا اظہار بھی کرنا پڑ جائے۔ تو وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے، اور یہ ان کے اس کفر کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کیا، یعنی اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ اور پھر ان کا ایک اور بہت بڑا جرم جو گنوایا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی معصیت کی وجہ سے تھا، وہ نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ پروردگار عالم نے اس صفحے کے اوپر بھی بنی اسرائیل کے مختلف جرائم، مختلف ان کی نافرمانیاں ان کو گنوایا، اور پھر جو ان کے ساتھ معاملہ رہا اس کو پروردگار عالم نے سمجھایا۔ اب اس کے اندر ظاہر نصیحت یہی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو پھر اس امت کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اور اس زمانے میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے تھے تو بنی اسرائیل کی نسل میں سے جو افراد موجود تھے ان کے لیے بھی نصیحت تھی کہ وہ اپنے اجداد کی اس نافرمانی کی روش کو ترک کریں اور اطاعت اور پروردگار عالم کے تقوی کو اختیار کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔